لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم يا ربي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعة لكل حول من الأحوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ سب دوست با آواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چن ہووے۔ اللہ پاک دی نظر وچ او کچھ بھی نہیں، بھاویں شکلوں صورتوں چن ہووے۔ کوڈی مل نہیں اوندا خدا اگے، بھاویں قارون نالوں دولت مند ہووے۔ تے کلے علم پڑھیاں گل بندی نہیں، تے بھاویں پڑھ دیاں عمر گئی لنگ ہووے۔ او یارو رب اونوں پسند کردا، قرآن و سنت دا جیڑا پابند ہووے۔ میرے محترم بھائیوں، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو دو بندی ہیں یہ نبی پاک پر درود نہیں پڑھتے، لیکن میرے محترم بھائیوں، اور جو آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا، بھلا وہ بھی کوئی انسان ہے؟ اور اس نبی پر درود نہیں پڑھتے کہتے ہیں، لیکن ہم درود والے ہیں، الحمدللہ ہم درود پڑھنے والے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں۔ جب بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی آئے تو اس وقت بھی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھا کرو، جب بھی نبی پاک کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو۔ میرے محترم بھائیوں، پہلے ہر جمعے جب بھی بیان کرتے ہیں
تو میں اکیلا ہی بیان کرتا رہتا ہوں، آپ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن آج آپ نے اس بات کا ثبوت دینا ہے کہ الحمدللہ جو بندی ہیں، سنی ہیں، الحمدللہ ہم بھی درود والے ہیں۔ اور آج اس جمعہ خطبہ جمعہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں انشاءاللہ درود پاک کی فضیلت اور اس کے فائدے ہی انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ توجہ سے سننا بھی ہے اور گاہے بگاہے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے بھی رہنا ہے۔ جس چیز کا انسان کو فائدے کا پتہ چل جائے نا، پھر انسان زیادہ محنت کرتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی کام ہو جس کا پتہ نہیں کہ ہم یہ کام کریں گے ہمیں کیا ملے گا، تو پھر انسان وہ کام کم کرتا ہے۔ اور جس کا پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنے سے یہ اجر ملے گا، تو پھر انسان دل لگا کر وہی کام کرتا رہتا ہے۔ اور درود پاک کے کتنے فائدے ہیں، درود پاک کے فائدے کتنے ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، یہی آج آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں بیان کرنا ہے۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ رب العزت میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی میرے محبوب پیغمبر کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا، اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے محترم بھائیو توجہ کرنا ذرا، بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو فرشتے کرتے ہیں، اور بعض کام ایسے ہیں جو اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ نمازیں پڑھنا، فجر پڑھنا، ظہر پڑھنا، عصر مغرب و عشاء پڑھنا، تراویح پڑھنا، روزے رکھنا، یہ ہمارا کام ہے۔ اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام یہ ہے جو اللہ رب العزت نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ہر وقت اپنی ڈیوٹی پر تیار کھڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کا کیا کام ہے؟ اللہ رب العزت ہر بندے کی حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ جو بھی انسان اللہ رب العزت کے مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا کرتے ہیں۔ اللہ پاک بیٹے دیتے ہیں، اللہ رب العزت بیٹیاں عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت ہی ہر بندے کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور ایک کام ایسا ہے جو اللہ پاک بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اور یہ انسان بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ توجہ کرنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، بے شک اللہ تعالی، ان اللہ وملائکتہ، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے ہیں۔ جب اللہ پاک پڑھتے ہیں، فرشتے پڑھتے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، صلونا علی النبی، تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو۔ پھر ہمیں بھی درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ جس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں صرف اس طرح نہیں بیٹھے کہ بس خاموش ہو کے بیٹھ گئے، میرے نبی پر ہر وقت انسان درود پڑھتا رہے، اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ ایک دفعہ نا نبی رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، زور لا دے آج یار، میں زور لا رہا، میرا روزہ تہاڈا بھی روزہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا دنیا سے چلا گیا، آخری بیٹا میرے محبوب پیغمبر کا ہاتھوں پہ تھا، جب دنیا سے چلا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ دیکھو نا، جب انسان کا بیٹا ہو، ایک ہی بیٹا ہو، اس کے پہلے دوسرے بیٹے فوت ہو گئے، آخری بیٹا وہ بھی ہاتھوں پہ دم توڑ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہاتھوں پہ دم توڑ گیا، باہر کافر کھڑے ہیں، دشمن کھڑے ہیں، مشرک کھڑے ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آج دنیا سے چلا گیا، آج ان کا بیٹا چلا گیا، کل یہ خود بھی دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا معاذ اللہ۔ کافر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس وقت کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، اور مفسرین نے ایک اور معنی کیا ہے، کوثر کا معنی ہوتا ہے تسیر تعداد میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ کیوں ان بدبختوں کی بات سن کے کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ میں آپ کو ایسے روحانی بیٹے عطا کروں گا جو قیامت تک آپ پر درود پڑھتے رہیں گے۔ پھر پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ او بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، بیلیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر، دن راتی سونے تے درود پہنچایا کر، او گھر رہن گیاں، او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، او گھر رہن گیاں ہمیشہ خوشحالیاں، رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں، رب بھیج دا دروداں دیاں ڈالیاں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن میرے پاس ہو کے رہے، قیامت والے دن میرا ہمسایہ رہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت والے دن میرے پاس پاس ہو، میرے نزدیک نزدیک ہو، نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جتنا زیادہ میرے اوپر درود پڑے گا قیامت والے دن اتنا ہی میرے نزدیک ہو جائے گا۔ پھر پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہ اکبر۔ اللہ سیدنا ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت 10 مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، صبح کے وقت 10 مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورج طلوع ہو پھر بھی 10 مرتبہ، سورج غروب ہو پھر بھی 10 مرتبہ، صبح کا ناشتہ ہو پھر بھی 10 مرتبہ، شام کا کھانا ہو پھر بھی 10 مرتبہ، جو بندہ صبح شام میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا، اللہ پاک میری مان کے اس کو جنت عطا کر دیں گے۔ ہائے کیسا منظر ہوگا جب ایک نیزے سوا نیزے پر سورج ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے، ہر بندہ اپنے ہی غم میں ڈوبا ہوا ہوگا، اس وقت نبی پاک آئیں گے، او میرے بندے، او میرے امتی کیوں پریشان ہے، ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ یہ درود کے فائدے ہیں، صبح 10 مرتبہ، شام 10 مرتبہ، کتنے منٹ لگیں گے؟ 10 منٹ لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیوں، جب پریشانی ختم ہو جائے گی قیامت والے دن پھر پڑھا کرو، صبح کے وقت بھی پڑھا کرو، شام کے وقت بھی پڑھا کرو،
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن دعا کرنے کے لیے بیٹھا، توجہ کرنا ذرا، میں ایک دن دعا کرنے کے لیے بیٹھا، پہلے میں نے نبی اللہ رب العزت کی حمد بیان کی، پھر میں نے تھوڑی دیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا، پھر میں نے دعا مانگنا شروع کر دی، مجھے اللہ کے نبی سامنے دیکھ رہے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بن مسعود اب تو مانگتا جا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا، یہ درود کی برکت ہے، ہر وقت پڑھا کرو اللہم صلی علی، ذرا پڑھ کے ثبوت دو نا، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ دو بندی درود پڑھتے ہی نہیں ہے، پڑھو ذرا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، درود پڑھتے رہنا ہے، ثواب اجر ملتا رہے گا۔ سننا ذرا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بندہ صرف ایک مرتبہ اور صرف ایک مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے، صرف ایک مرتبہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ صرف ایک مرتبہ نبی پاک پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجے بلند فرما دیتے ہیں اور 10 رحمتوں کا نزول فرما دیتے ہیں۔ صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 30 فائدے ہو گئے، 10 گنا، اب رمضان کا مہینہ، اب 10 نہیں، اب سیل لگی ہے، 70 فائدے ہوں گے، اللہ پاک 70 گناہ معاف فرما دیں گے اور 70 اللہ پاک نیکیاں نامہ اعمال لکھ دیں گے اور 70 رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ کتنے فائدے ہیں درود کے، پھر پڑھتے کیوں نہیں، پڑھو نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس درود کو غذا بنا لو، اس درود کو وظیفہ بنا لو، جب بھی کوئی کام کر رہے ہو ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہو، پیر صاحب تویز لکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ درود پڑھتے رہیں، اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے ساتھ ساتھ درود پڑھتا رہے، میری مائیں بہنیں گھر میں آٹا گوندھ رہی ہیں ساتھ ساتھ درود پڑھتی رہیں، اگر گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں ساتھ ساتھ درود چلتا رہے، ہر وقت درود کا وظیفہ بنا لو۔ لوگ پوچھتے ہیں آج جی میں کریم لگاؤں تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، جی میں اگر منہ پہ فشل کرا لوں تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اور میرے محترم بھائیو یہ رمضان مہینے میں اس درود کو خوشبو بنا لو، اس درود کو کریم بنا لو، ہر وقت جب تم درود پڑھتے رہو گے کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کوئی فیس فریش کی ضرورت پڑے گی، نہ کوئی فیئر اینڈ لولی کی ضرورت پڑے گی، جب تم درود کو غذا بنا لو گے سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، چہرے چمکنے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک مہمان آیا، میرے پاس ایک مہمان آیا جس کا نام تھا حضرت عقاب بن عجبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عقاب آئے میرے پاس حضرت عبد الرحمن بن لیلہ کے پاس، وہ فرماتے ہیں میرے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا کہ عبد الرحمن میں تجھے ایک تحفہ نہ دوں، میں تجھے ایک گفٹ نہ دوں؟ فرمایا جی بلا جی ضرور دو نا گفٹ۔ اور میرے محترم بھائیو آپ نے بھی گفٹ لیے ہوں گے، ہم نے بھی گفٹ لیے ہوں گے، لیکن یہ مٹھائی کا گفٹ نہیں ہے، آج میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، توجہ کرنا ذرا۔ حضرت عبد الرحمن بن لیلہ فرماتے ہیں میرے پاس وہ مہمان آیا، اس نے کہا کہ ایک دن میں گیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سب سے زیادہ درود کون
کون سا پڑھنا چاہیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ درود یہی پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ فرماتے ہیں یار میرے پاس بھی بہت سارے لوگ مہمان آئے، میں بھی بڑے لوگوں کے پاس مہمان گیا، لیکن آج تک مجھے ایسا کبھی گفٹ نہیں ملا جتنا اچھا آج گفٹ ملا ہے۔ یہ بہت اچھا گفٹ ہے، ہر وقت درود شریف پڑھتے رہا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا میرے محترم بھائیو، غور کر کے جانا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا جس طرح آگ جل رہی ہو نا، جس طرح آگ جل رہی ہو، بندہ اوپر پانی پھینک دے تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر بندہ گناہوں کے بڑے بڑے پانڈے بڑے گٹھڑیاں لے کر آئے، اگر وہ درود پڑھنا شروع کر دے اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ بڑے بڑے گٹھڑیاں ہمارے پاس گناہوں کی ہیں، اگر ہم درود پڑھنا شروع کر دیں گے اللہ پاک سارے ہی معاف فرما دیں گے۔ ہر وقت پڑھتے رہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ٹلے ہو گئے پڑھ دینی، ہن پڑھو نا اللہم صلی علی محمد وعلی۔ جتنی دیر یہاں بیٹھے اگر ہم درود پڑھتے رہیں گے تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں توجہ کرنا ذرا، یہ دعا مانگنے کا طریقہ سن لینا ذرا۔ ہم بھی دعا مانگتے رہتے ہیں یار دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں کس طرح قبول ہوتی ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے اور اس میں درود شریف نہیں پڑھتا، فرمایا اس کی جو دعا ہوتی ہے وہ آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آسمان کے دروازے بند کر دو۔ فرمایا کیوں بند کر دو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اس بندے کی دعا قبول کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اس بندے کی دعا آسمان پر بھی نہیں آئے گی کیونکہ اس میں درود شریف نہیں ہے۔ جب بھی دعا مانگو دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا کرو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا ذرا، حضرت امام رمادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ کرنا ذرا، حضرت امام رمادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے وہ فرماتے کہ مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ جب اسے اٹھا کر بٹھا دیا جاتا تو وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے، وہ درود شریف پڑھتے رہتے۔ لوگوں نے کہا کہ جی آپ بیٹھ کیوں جاتے ہیں؟ حضرت امام رمادی فرماتے ہیں جب میں درود شریف پڑھتا ہوں اللہ پاک میری تکلیفیں دور فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک بیماریاں بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، حضرت امام سخاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس دنیا میں پتہ ہے سب سے زیادہ درود کون پڑھتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر؟ حضرت امام سخاوی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ درود محدثین پڑھتے ہیں، جو حدیثیں پڑھاتے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں۔ جب حدیث پڑھتے ہیں اس کے ساتھ درود، پھر جب ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کے ساتھ درود۔ سب سے زیادہ اس دنیا میں درود محدثین پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک درود زیادہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ پاک اسے دو انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ پاک اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ اگر محدثین حدیث پڑھانے والے اگر وہ بوڑھے بھی ہو جائیں تو اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے درود کی وجہ سے، کیونکہ وہ نبی پاک پر درود بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کا چہرہ چمکتا رہتا ہے۔ اور دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس کی دعائیں زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کی دعائیں زیادہ قبول کرتے ہیں جو زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتا ہے۔
اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، چھڈو یار بجلی آندھی جاندی رہے گی، توجہ کرو تو سا یہ جو باتیں ہیں نا یہ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا۔ دوسرا انعام کیا ہے؟ جو لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، دوسرا انعام اللہ رب العزت اس کو یہ عطا فرماتے ہیں، اللہ پاک محدثین کی دعائیں بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ محدثین کی دعائیں اللہ رب العزت بہت زیادہ قبول کرتے ہیں درود شریف کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالی وہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، توجہ کرنا ذرا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت امام صاحب باہر آئے، فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میری والدہ کو ابھی ابھی فالج کا اٹیک ہوا ہے، مجھے میری والدہ نے کہا جا امام احمد بن حنبل کے پاس جا، اللہ پاک اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے، جا اسے کہو کہ میرے لیے دعا کریں۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اوے اللہ تیری والدہ کو شفا دے، تجھے کس نے کہہ دیا کہ اللہ میری دعا زیادہ قبول کرتا ہے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ لوگوں کو نہیں دکھلاتے، وہ زیادہ ریاکاری نہیں کرتے، وہ چھپتے ہیں۔ اس نے کہا تجھے کس نے کہہ دیا کہ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے؟ ساتھ کہا کہ اللہ تیری والدہ کو شفا دے، اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ مایوس ہو گیا، رونا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں نے کہا یار عجیب بات ہے، میں امام صاحب کے پاس آیا دعا کروانے کے لیے، امام صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جب میں واپس گیا اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ میری ماں نے کھولا، دروازہ میری ماں نے کھولا۔ میں اس وقت دروازے میں کھڑا ہو کے آسمان کی طرف منہ کر کے فرمایا واہ اللہ تو محدثین کی اتنی سنتا ہے۔ اس نے ایک دفعہ زبان سے کہا اللہ پاک نے میری والدہ کو شفا دے دی۔ ہر وقت میرے محترم بھائیو درود پڑھتے رہا کرو، ہر وقت درود پڑھنا چاہیے۔ یہ جو ایک رمضان کی ایک نظم ہے مجھے کسی نے لکھ کر دی ہے، میں ضرور پڑھوں گا کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان، آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹاؤن واسطے۔ او کہہ لو سبحان اللہ یار، کیوں غصے بیٹھے رہندے ہو؟ اگے پیچھے گسے رہا کرو، آج کل رمضان وچ ذرا گسے والا ہاتھ ہولا رکھیا کرو۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹاؤن واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان، ساڈے بخشاؤن واسطے۔ ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب، ویکھو کڈا اے مہینہ لاجواب، نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب، او نیکی ایک کرو لکھ دا ثواب۔ ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان، او ویکھو کڈا اے مہینہ عالی شان، رب نو مناؤن واسطے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹاؤن واسطے۔ او نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، او نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے۔ او نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے، لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے۔ روزے داراں دا نہ کرے نقصان، اور روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے تو رہان واسطے۔ روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے تو رہان واسطے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار روزہ رکھنا تھا بس شیطان نے ورگلا دیا۔ جب شیطان باندھا ہوا ہے، نوری چن چڑھے جدوں آسمان تے، او لگ جاندیاں پابندیاں شیطان تے۔ روزے داراں دا نہ کرے نقصان، روزے تو رہان واسطے۔ آیا دنیا تے ماہ رمضان، رحمتاں لٹاؤن واسطے، لے کے آیا جے نجات دا سامان، ساڈے بخشاؤن واسطے۔ او جدوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں۔ او جنوں ماہ رمضان دا احساس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں، ایویں سمجھو ایمان او دے پاس نہیں۔ او غریب ہووے بھاویں ہووے خان، او غریب ہووے بھاویں ہووے خان،
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਾਹ रमज़ान रहमतां लटाउन वास्ते। अल्लाह पाक हम सब को रमज़ानुल मुबारक की रहमतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अपने जुमे दे टाइम विच नात पढ़िए परेशान नहीं होना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।